بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہفتہ وار پروگرام رشد القرآن کے ساتھ، لیکن پہلے یہ سوال سماعت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مفتی محمد شعیب علی رضوی صاحب، محمد حبیب اللہ اسد اویسی، مرکزی خطیب جامع مسجد کوٹ شریف کوٹن سے مخاطب ہوں۔ آپ کا پروگرام رشد القرآن باقاعدگی سے ہم دیکھتے ہیں، بہت اچھا پروگرام ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے، کیا قبروں والے جو اللہ کے پیارے ہیں وہ سنتے ہیں؟ اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیں۔ جی، آپ نے سوال سماعت کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے بندے نبی ہوں، ولی ہوں، عام مسلمان ہوں، حتیٰ کہ کافر بھی اپنی اپنی قبروں میں سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم وہ آیت پیش کریں گے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی اپنی اپنی قبروں میں سنتے ہیں۔ ہمارے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ زخرف کی آیت نمبر 45 میں ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا۔ اے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سوال کریں، پوچھیں ان رسولوں سے جو آپ سے پہلے ہم نے بھیجے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو رسول اور نبی تشریف لائے وہ اپنی اپنی قبروں میں جا چکے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں اور ان سے سوال کریں۔ اگر وہ سنتے نہیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ معلوم ہوا کہ قبر والے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسری آیت کی طرف کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر بھی اپنی قبروں میں سنتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے مرنے کے بعد ان سے فرمایا تھا، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 79 کے اندر ہے، قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت بھی کر دی۔ اگر وہ مردے کافر قبروں میں سنتے نہیں تھے تو پھر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کیوں یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم کو پیغام بھی دے دیا اور تمہیں نصیحت بھی کر دی؟ اسی طرح حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی مردہ قوم سے خطاب فرمایا، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 93 کے اندر ہے، وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم۔ فرمایا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے اور تمہیں نصیحت بھی کر دی۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ مرنے والا اگرچہ کافر بھی ہو۔ اب ہم آتے ہیں حدیث شریف کی طرف۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1374 ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب میت کو دفن کر کے اس کے گھر والے جانے لگتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، تو وہ میت ان کے جوتوں کی آواز کو سنتی ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ قبر والا سنتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 4026، جب بدر کے اندر کافروں کو شکست ہوئی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس گڑھے پر تشریف لے گئے جن میں مردہ کافروں کو پھینکا گیا تھا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پکارا، فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے وہ پا لیا جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ تو رسول پاک کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو مردے ہیں، سنتے نہیں۔ تو اس وقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما انتم باسمع لما قلت منہم، کہ اے میرے صحابہ، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ مردے کافر بھی ہوں اگرچہ تو وہ مرنے کے بعد مٹی کے اندر جا کر سنتے ہیں۔ اب ہم تیسری حدیث ایک پیش کرتے ہیں جو کہ بہت مشہور ہے کہ قبر والوں کو چل کے سلام کرنا، جیسے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور۔ اسی طرح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو ان کو کہو السلام علیکم دار قوم آمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، یعنی جب تم قبرستان میں جاؤ تو ان کو سلام کہو۔ اب اگر قبر والے سلام سنتے نہیں تو پھر ان کو سلام کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جی، ان آیاتوں سے یہ تو معلوم ہو گیا، حدیثوں سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ قبروں کے اندر چاہے اللہ کے نبی ہوں، ولی ہوں، عام مسلمان ہوں، حتیٰ کہ کافر بھی اپنی اپنی قبروں میں سنتے ہیں۔ تو پھر اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے جو سورۃ نمل کی آیت نمبر 80 ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اسی طرح سورۃ فاطر کی آیت نمبر 22 کا کیا مطلب ہے، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ آپ جو قبروں میں ہیں ان کو سنا نہیں سکتے۔ جی ہاں، اس کا ہم جواب عرض کرتے ہیں،
ان آیتوں میں یہ جو فرمایا گیا کہ انک لا تسمع الموتى کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، یہاں مردوں سے حقیقی قبر والے مردے مراد نہیں ہیں بلکہ دل کے مردے کفار مراد ہیں۔ اس کی وضاحت سورۃ نمل کی آیت نمبر 81 میں بعد میں مل جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، اے محبوب اگرچہ آپ مردوں کو نہیں سناتے لیکن آپ ان کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو مسلمان ہے۔ معلوم ہوا کہ جو سنتے نہیں ہیں وہ کفار ہیں اور جو سنتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ یہاں مردے قبروں والے مراد نہیں ہیں بلکہ دل کے کافر اور دل کے مردے مراد ہیں جو ہدایت کی بات سنتے نہیں تھے۔ جس طرح کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کافروں کے بارے میں سورۃ بقرہ کے اندر صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے بہرے اندھے ہیں، دیکھتے سنتے بولتے نہیں، حالانکہ کافر دیکھتے سنتے اور بولتے تھے، اللہ نے ان کو گونگے بہرے اندھے فرمایا۔ یہاں دل کے اندھے، دل کے گونگے اور دل کے بہرے ہیں کہ وہ ہدایت کی بات نہیں سنتے۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں بھی ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، کہ جو اس دنیا میں اندھا نبینا ہوگا وہ آخرت میں بھی نبینا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو یہاں نبینا ہوگا وہ آخرت میں بھی نبینا ہوگا، بلکہ اس کا مطلب ہے جو یہاں دل کا اندھا ہوگا، جو یہاں گمراہ ہوگا، جو یہاں بے راہ روی کا شکار ہوگا وہ آخرت میں بھی گمراہ ہوگا۔ جس طرح کہ ان دو آیتوں میں گونگے اور بہروں اور اندھے سے مراد کفار مراد ہیں، بے ہدایت لوگ مراد ہیں، اسی طرح اس آیت کریمہ میں بھی انک لا تسمع الموتى میں بھی قبر والے مردے مراد نہیں بلکہ کفار دل کے مردے مراد ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے انک لا تسمع الموتى کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، یہاں اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں ہے، یعنی آپ سنا نہیں سکتے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں، یعنی آپ نہیں سنا سکتے۔ اللہ چاہے تو وہ ہزاروں من مٹی کے نیچے بھی چلے جائیں تو اللہ پھر بھی ان کو سنا سکتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے افعال علت اور سبب کے محتاج ہوتے ہیں لیکن اللہ کے افعال علت اور سبب کے محتاج نہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی کنکریوں کے لے کر کافروں کے ایک لشکر جرار کو شکست دے دی، حالانکہ اتنا بڑا لشکر جرار ایک مٹھی کنکریوں سے شکست نہیں کھا سکتا بظاہر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محبوب پاک یہ مٹھی کنکریوں کی آپ نے نہیں پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی، اس کو اللہ نے پھینکا۔ تو جب فعل کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا فعل کسی سبب اور علت کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہزاروں من مٹی قبر کے اندر جسم ہے، روح نہیں ہے، اور سننا روح کا کام ہوتا ہے، جسم کا کام نہیں ہوتا۔ اگرچہ مرنے کے بعد روح جسم سے الگ اور جدا ہو جاتی ہے لیکن جسم جہاں بھی ہو اور روح جہاں بھی ہو، روح کا اپنے بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو لہٰذا روح سنتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سنانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جس طرح کہ ایک اور آیت کریمہ ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابرہ بادشاہ جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا ہاتھی لے کر، ان ہاتھیوں کو برباد کرنے کے لیے اللہ نے ایک لشکر بھیجا، ابابیل لشکر، جن کے پاؤں میں اور چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی۔ تو بظاہر وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اتنے بڑے لشکر کو تباہ و برباد اور ہلاک نہیں کر سکتی تھی، اگرچہ وہ کنکریاں ان ابابیل پرندوں نے پھینکی، لیکن اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں بھی اللہ نے اس فعل کی نسبت اپنے طرف کی۔ تو جب فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو وہاں سبب اور علت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل سبب اور علت کا محتاج نہیں ہے، تو لہٰذا یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مردہ جب قبر میں چلا جاتا ہے ہزاروں من مٹی کے نیچے، وہاں ہوا نہیں پہنچ سکتی تو ہماری آواز کیسے پہنچ سکتی ہے؟ ہماری آواز پہنچنے کے لیے اگرچہ ہوا کی ضرورت ہے، سبب درمیان میں ہوا ضروری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو سنانا چاہے تو اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں وہ سبب اور علت سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔